السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الأکبر، والصلاة والسلام على سید البشر وعلى آلہ وأصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب القولات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی کے تناظر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارا اور آپ کا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہی ہو کر۔ تم دنیا سے نہ جانا مگر صاحب ایمان ہی ہو کر۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں حالات کے تناظر میں دو بڑے خاص اور اہم پیغام ہمارے حوالے کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس طریقے سے پروردگار عالم سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی تمام باتوں کو تسلیم کیا جائے، جن باتوں سے اللہ نے روکا ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے، اور جن باتوں پر عمل کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آپ ذرا غور فرمائیں، آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم کیسے اپنی مرضی سے یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری موت حالت ایمان ہی میں آئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے موت و حیات اس کے دست قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس حالت میں چاہتا ہے انسان کو موت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر مفسرین اور علماء ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر،
یعنی اپنی پوری زندگی تم اسلامی زندگی بنا لو، اپنے آپ کو مومن کے کردار میں ڈھال لو، اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنا لو، تمہاری صبح ایمانی ہو، تمہاری شام ایمانی ہو، تم رات کے اجالے میں بھی مومن رہو، رات کی تاریکی میں بھی مومن رہو، دن کے اجالے میں بھی مومن رہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جمعہ کے دن مسلمان نظر آؤ، صرف عید کے دن مسلمان نظر آؤ، صرف مسجدوں میں مسلمان نظر آؤ، صرف رمضان کے مہینے میں مسلمان نظر آؤ، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی اور زندگی کا ہر ایک لمحہ اسلامی لمحہ بن جائے، ایمانی کردار بن جائے، تو جب پورے طریقے سے تم مسلمان رہو گے تو موت جب بھی آئے گی مسلمان ہو کے جاؤ گے۔ اب موت چاہے بازار میں آئے، چاہے گھر میں آئے، دکان میں آئے، چاہے کسی کھیت کھلیان میں آئے، صبح کو آئے، شام کو آئے، ایک انسان جب اس نے پوری زندگی ایمانی زندگی بنا لیا، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا لیا، تو موت آنے دو، وہ جب بھی آئے گی ہمیں ایمان والا پائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے ثقافت و تہذیب کی اور اپنے ایمانی کردار کی حفاظت کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی 15 اگست کی تقریبات پورے ملک کے اندر منائی گئی۔ ملک کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جس دھرم کے بھی ماننے والے ہیں، سبھی لوگوں نے اپنے اپنے کلچر، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے ملک کی آزادی کا جشن منایا۔ اور یہ ملک کی آزادی ہے تو ملک میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کے لیے آزادی کا تحفہ ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہر ایک کے لیے روا۔ مگر حیرت اس پر ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آج اس سال کے جشن آزادی کے کچھ ایسے مناظر نگاہوں کے سامنے آئے جسے دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان کس قدر خوف کے سائے میں اور کس قدر چاپلوسی کی دنیا پہ اتر آ چکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب جب تک ہم غیروں کے سامنے اپنی حب الوطنی اور دیش بھکتی جب تک دوسروں سے اس کی سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتے، اس وقت تک ہم اس ملک کے وفادار نہیں سمجھے جائیں گے۔ مسلمانوں، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر ہر حالت میں اس کو اپنے ایمانی طور طریقے پہ رہنا چاہیے۔ وہ جہاں رہے اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اور اس کے کچھ تقاضے ہیں جسے اسے پورا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس وقت اس سال جو تقریبات منائی گئیں، ہم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ملک کی آزادی میں تمام قوموں نے حصہ لیا، تمام لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، تب کہیں جا کے یہ ملک آزاد ہوا۔ ہر ایک کو حق ہے کہ آزادی کا وہ جشن منائے۔ یہ ایک قومی اور ایک ملکی سطح پر آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، مگر آزادی کا جشن منانے کی ایسی روایات آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم مشرکوں اور غیروں کے تلوے نہیں چاٹ لیں گے اس وقت تک ہماری حب الوطنی ثابت نہیں ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے ایسے مناظر اللہ اکبر کی دیکھ کر کے افسوس ہوا۔ اور عوام تو عوام، حد تو یہ ہے کہ جو علماء اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو خواص کہلاتے ہیں، اور ایسے لوگ، ایسے مکتب فکر کے لوگ جو کل تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جشن ولادت کی خوشی منانے پر فتوے لگاتے تھے، آج ان لوگوں نے اپنے مدارس کے اندر کون کون سے کرتب دکھائے، کون کون سے مناظر دکھائے۔ افسوس کی بات ہے، ایک ایسا مدرسہ جس میں بچیاں عالمہ فاضلہ ہونے کے لیے جاتی ہیں، اس مدرسے کے اندر جو بچیوں کا مدرسہ ہے، اس میں معاذ اللہ ان بچیوں سے جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے گئی تھی، ان سے اسٹیجوں پر ڈانس کرائے گئے، ان سے ڈانس تک کرائے گئے، اور اس ڈانس کو دیکھنے والے صرف عورتیں نہیں تھیں بلکہ اسٹیج پر مرد بھی بیٹھے تھے۔ آپ دیکھیں دلی کے اندر ایک مسجد کے اندر جشن آزادی کا پروگرام منایا گیا، اور اس مسجد کے اندر بڑی منت سماجت کر کے ایک مندر کے پجاری کو لا کے بٹھایا گیا کہ یہ بیٹھ جائیں گے تو ہم اس ملک کے وفادار ثابت ہو جائیں گے، یہ آ جائیں گے تو بس سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہریانہ کے اندر ایک مدرسے کے اندر بہت مشہور ایک شخص جو اپنے آپ کو یوگا گرو کے نام سے متعارف کراتے ہیں، انہیں بڑی منت سماجت کر کے بڑے احترام سے انہیں بٹھایا گیا، اور سب داڑھی ٹوپی والے اس کے پیر کے پاس بیٹھے کہ بھائی یہ آ گئے ہیں، اب مہر لگ جائے گی کہ ہم بڑے پکے ہندوستانی ہیں۔ افسوس وہ قوم دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ ان سے لے رہی ہے، ان لوگوں سے۔ ارے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں کسی قوم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ڈیبیٹ کرا لو، بحث کرا لو، مناظرہ کرا لو، یہ تاریخی سچائی ہے، مسلمانوں سے زیادہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، آزادی کے لیے کسی قوم نے کوئی قربانی پیش نہیں کی۔ یہ سچائی ہے، آپ کو معلوم نہیں، آپ نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی، آپ کی سب سے بڑی دشواری اور پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو بھولتے جا رہے ہو۔ ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر 690 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 690 سال تک، اور دیگر اسٹیٹ کو چھوڑیے، صرف دلی کی آپ بات کریں تو دلی کے اندر صرف پائے تخت دلی پر 76 مسلم بادشاہوں نے راج کیا ہے۔ آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تھے جو انگریزوں کے ظلم کے شکار بنے۔ بتانے والی بات یہ ہے، یار اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے کہ انگریزوں کے نگاہ میں دشمن نمبر 1 اگر بھارت کی کوئی قوم تھی تو وہ مسلمان تھا۔ آپ پوچھئے کیوں؟ جب انگریز آیا تو حکومت کس کی تھی یہاں؟ بتائیے، یہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح سچائی ہے۔ کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اور انگریز آیا کیوں؟ انگریز کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک دور اس کا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، اتنے ملکوں کو انہوں نے غلام بنایا۔ الحمدللہ آج عالم یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ اگر معلوم ہو جائے تو بات کرنے میں مزہ بھی آتا، مگر ہم تو اپنی تاریخ ہی نہیں پڑھتے نا۔ تاریخیں مٹائی جا رہی ہیں، سلیبس سے نکالا جا رہا ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو تاریخی سچائی ہے وہ سلیبس سے نکالنے سے ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہندوستان کی تاریخ کی وہ سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کون نہیں جانتا کہ یہاں پر آنے والے جو مسلم حکمراں آئے، انہوں نے اسی کو اپنا وطن بنایا، نسلیں در نسلیں ان کی یہاں حکومت کرتی رہی۔ ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی کاوش نے یہاں کی صنعت، یہاں کی تجارت، یہاں کی حرفت، یہاں کی عالی شان عمارتیں اور یہاں کی خوشحالی ایسی بڑھی کہ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بھارت ترقی میں نمبر 1 پہ تھا۔ اور وہ وقت بھی کہ جب دنیا نے بھارت کو سونے کی چڑیا کہا تو یہ سونے کی چڑیا کس کے دور میں تھا؟ یہ کس کے دور میں تھا؟ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ
اس ملک کو اتحاد کے ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنی قومیں تھیں سب کو ساتھ لے کر کے انہوں نے 700 سال تک حکومت کی۔ میں ایک فریب اور ایک الزام کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، لوگ کہتے ہیں اس بادشاہ نے اتنا مارا، اس نے اتنا مارا، اس نے اتنا خراب کیا، اتنے جو ہے مندر گرائے، یہ کیا وہ کیا، یہ ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی سازش ہے۔ آپ ذرا سوچئے اگر واقعی ایسا ہوتا تو 700 سال میں اس ملک کے اندر مسجد کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا، مگر اس وقت بھی دوسروں کے عبادت خانے مسجدوں سے زیادہ تھے۔ آج بھی اس بھارت کے اندر دوسروں کے عبادت خانے مسجدوں سے زیادہ ہیں، یہ اس بات کی سچائی، ہزاروں سال پرانے ان کے عبادت خانے موجود ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو ترقی دینے میں 700 سال تک مسلمانوں نے اپنے خون پسینے سے اس ملک کو سینچا اور اسے سونے کی چڑیا بنایا۔ اسے دیکھ کر کے انگریز کی لالچ کی نگاہیں بھارت کی طرف اٹھی، اور کون نہیں جانتا، کون اس کا انکار کرے گا کہ اس ملک میں انگریز تجارت کے لیے آیا تھا۔ وہ تجارت کے لیے نیپال کیوں نہیں گیا؟ وہ تجارت کے لیے عربستان کیوں نہیں گیا؟ وہ تجارت کے لیے یورپ کا رخ کیوں نہیں کیا؟ اسے بھارت کیوں نظر آیا؟ کیونکہ بھارت اس وقت دنیا میں تجارت کی منڈی اور خوشحالی کی مثال تھی۔ اس لیے انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی تجارت شروع کی اور کلکتے کے اندر اپنا پہلا دفتر قائم کیا۔ دھیرے دھیرے، اب پوری تاریخ بتانے کا تو وقت نہیں، دھیرے دھیرے اس نے پیر پسارنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا یہ ملک بڑا سرسبز و شاداب، یہاں ترقی کے ذرائع بہت ہیں، قدرت کے خزانے موجود ہیں، یہاں بہت بڑا ملک، اگر ہم نے اس پر حکومت کر لیا، قبضہ جما لیا، تو یہ ہمارے لیے بے پناہ دولت کا سامان بنے گا۔ آپ ذرا سوچیں، انگریز نے اپنی مکاری، عیاری، تشدد، ظلم اور اپنی چالاکی سے صرف دو لاکھ انگریزوں نے پورے بھارت کو اپنا غلام بنا لیا۔ آپ ذرا غور کریں، کس کا دور تھا؟ ٹکراؤ کس سے ہوا؟ جب انگریز نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا تو پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، کبھی اس راجا کے ساتھ، کبھی اس راجا کے ساتھ، کبھی اس نواب کے ساتھ، کبھی اس حاکم کے ساتھ مل کر دوسروں سے لڑ کے کمزور کرتے رہے۔ مگر یہ تاریخی سچائی، چاہے اپنا ہو یا غیر، بلکہ جب تک بھارت کی تاریخ موجود ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ پورے بھارت میں وہ اپنی طاقت بڑھانے کے باوجود شیر میسور ٹیپو سلطان کے سامنے اس کی کوئی دال نہیں گلتی تھی۔ کئی لڑائیوں میں شکست کھانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جب تک شیر میسور زندہ ہے بھارت ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کچھ اپنوں کی غداری، کچھ ملک کے لوگوں کی بے وفائی اور کچھ دوسرے راجا مہاراجاؤں کی آپسی چپقلش نے انگریز کے لیے وہ راستہ بھی آسان کیا، اور 1799 کے اندر شیر میسور سرنگاپٹم کی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اور جب انگریز نے ٹیپو سلطان کو شہید کر لیا تو ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے اس نے اعلان کیا، آج بھارت ہمارا ہے، آج یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ تاریخی سچائی ہے کہ ڈائریکٹ لڑائی انگریز کی اگر کسی قوم سے تھی تو وہ قوم مسلم ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 1799 سے لے کر 1857 تک اس نے پورے ملک کو اپنی شکارگاہ بنا لیا۔ جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، چھوٹے چھوٹے حکمراں تھے، سب کو کچل ڈالا۔ 1857 آتے آتے آخرکار علماء، مشائخ، صوفیہ، بزرگان دین، مدرسوں کے فارغین علماء نکل پڑے اور انہوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی۔ 1857 کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ لگاؤ ڈیوڈ، میں پوچھنا چاہتا ہوں
57 کی جنگ آزادی کے قائد کون تھے، کمانڈر کون تھے، لڑنے والے فوجی کون تھے، جاسوس کون تھے، مرنے والے کون تھے، شہید ہونے والے کون تھے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ سب تم تھے۔ آپ 1857 کی وہ تاریخ پڑھیے جب مدرسوں سے مفتیان کرام نکل پڑے، مشائخ نکل پڑے، علماء نکل پڑے، اور پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے جہاد کا فتویٰ صادر کیا، جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔ اس فتویٰ کو لکھنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان جنگ آزادی کے عظیم مجاہد ہیں، جن کا آج نام بھی نہیں لیا جاتا۔ انہوں نے وہ فتویٰ لکھا، اور کس شان سے لکھا۔ ہمارے قائد وہ نہیں تھے جو انگریزوں کے تلوے چاٹیں اور ان کے سامنے دم ہلائیں، یا ان کے سامنے جھوٹ بولیں، یا ان کے سامنے جھک جائیں۔ نہیں، علامہ فضل خیر آبادی کو جب گرفتار کیا گیا اور فتویٰ مل گیا، اور ان سے لکھنؤ کی کورٹ میں ان کا کیس چلا، اور جج نے، جو کسی زمانے میں علامہ فضل خیر آبادی کا شاگرد رہ چکا تھا، جب اس نے پوچھا کہ فضل حق، کیا یہ فتویٰ تم نے دیا ہے؟ کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ تم نے دیا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے اس نے اپنے قاصد کے ذریعے سمجھا دیا تھا کہ آپ ایک مرتبہ انکار کر دیں گے، باقی سب ہم ڈیل کر لیں گے، بس ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا۔ حالانکہ فتوے پہ ان کی مہر موجود ہے، دستخط موجود ہے، مگر ان سے کہا گیا کہ ایک مرتبہ آپ انکار کر دیجئے کہ یہ فتویٰ آپ کا نہیں ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جب لکھنؤ کی کورٹ میں حاضر ہوئے اور آخری فیصلے کی تاریخ پڑھی، جج نے دو ٹوک انداز میں پوچھا، بتائیے کیا ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ آپ نے لکھا ہے؟ کیا یہ دستخط آپ کے ہیں؟ کیا یہ مہر آپ کی ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا کہ سنو، تم دشمن ہو، ظالم ہو، ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ کیا، یہ فتویٰ میرا ہے اور آخری دم تک میں اس پر قائم ہوں۔ یہ فتویٰ میرا ہے، ہم تمہیں اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا سزا ملی، کیا ملا علامہ فضل حق خیر آبادی کو؟ کالا پانی بھیج دیا گیا، اور کالا پانی جانے والوں کی لسٹ بھی پڑھ لو کہ اس میں آپ کتنے ہو اور غیر کتنے۔ 5000 سے زیادہ علماء کرام، پیران اعظام، مشائخ اعظام کو کالا پانی کی سزا کی گئی، جو کلکتے سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دور سمندر میں ایک ٹاپو، بڑی زہریلی ہوا، وہاں سزا کچھ اور نہ دی جائے، خالی چھوڑ دینا وہاں پر۔ اس کے بارے میں باغی ہندوستان، جو علامہ فضل حق خیر آبادی نے الثورۃ الہندیہ، جس کا ترجمہ باغی ہندوستان کے نام سے ہوا، وہ کتاب اسی کالا پانی میں آپ نے کپڑوں پر کوئلے کے ذریعے اور کچھ کاغذوں میں کچھ اپنے کپڑوں پر آپ نے لکھا، اس کو بعد میں اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1857 کی جنگ آزادی کے وہ ہیرو ہیں کہ اگر ان کے نام کو ہٹا دیا جائے تو 1857 کی تاریخ بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے اور سوچ کے مجھے بتائیے، اتنے علماء مشائخ جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ پورے ملک کے لوگ انگریزوں کے خلاف ہلہ بول دیں، مگر اس میں بھی ان لوگوں نے غداری کی جن سے آج تم وفاداری کی سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہو۔ ان کی غداریوں کی وجہ سے، کچھ ایسے غداروں کی وجہ سے جنہوں نے ملک کا نقصان کیا، وہ جنگ مسلمان اور اس ملک کی قومیں، ہندو، سکھ، عیسائی، جو بھی اس میں ساتھ تھے، آخر وہ جنگ ہار گئے۔ جنگ کی ناکامی کے بعد پھر تو انگریزوں نے جو تباہی مچائی ہے، مجھے بتاؤ یہ تباہی کس کے خلاف مچائی ہوئی؟ 1857 سے لے کر 1900 کی شروعات تک ان 43 سالوں میں چن چن کر کے علماء کو شہید کیا۔ یہ غدار انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا۔ خانقاہوں کو آگ لگا دی گئی، مسجدیں مسمار کر دی گئی،
دلی سے لے کر لاہور تک شاید کوئی ایسا درخت تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ 58,000 علماء کو شہید کیا گیا، 58,000 علماء، مشائخ صوفیہ جو بڑی شان سے اپنی درسگاہوں میں خانقاہوں میں رہتے تھے، مگر کوئی ایک مائی کا لال ثابت کر لے کہ کسی عالم نے انگریزوں کا تلوا چاٹ کے معافی مانگا ہو، کہیں ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ پھر 1921 میں کیرلا کے کسانوں نے جو انگریزوں کے خلاف زبردست مورچہ اٹھایا، کیا اسے بھول سکتے ہو؟ وہ 700 مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ پھر 1922 کے اندر گورکھپور کے قریب چورا چوری کا حادثہ، کیا اسے کوئی بھلا سکتا ہے؟ جس میں انگریز کی پولیس چوکی کو بالکل جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ انگریزوں نے جو اس کا بدلہ لیا، گورکھپور کے اطراف کو تہس نہس کر دیا، 180 لوگوں کو گرفتار کیا، سب کو پھانسی کی سزا دی، سب کے سب مسلمان تھے۔ آپ کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ علماء مشائخ کے ساتھ اور زمینداروں کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ وہ گھناؤنے برتاؤ کیے، معاذ اللہ، زندہ لوگوں کو، زندہ مسلمانوں کو، زندہ علماء کو سور کی کھال میں لپیٹ کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے پکوڑا بنا دیا، ایسی تباہی مچائی، ان کی نسلیں ختم کر دی، زمینداروں کی زمینیں ختم کر دی، ظلم و بربریت کا ان کے سامنے یہ تھا کہ انہی مولویوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، انہی مولویوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اس لیے ان کو چن چن کر کو مارو۔ اور جتنے لوگوں نے اس میں چندہ دیا، ساتھ دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، کئی لاکھ لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ آزادی کی وہ تاریخ ہے۔ ہم مانتے ہیں اخیر دور میں 1947 سے کچھ سال پہلے ساری قومیں اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس کے اسباب شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ یہ تاریخ ہندوستان کی آزادی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ پچھلے پورے 100 سال میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ شیر میسور ٹیپو سلطان کی شہادت سے لے کر 1921 تک مکمل طریقے سے اگر انگریزوں کا دشمن نمبر 1 کوئی تھا تو وہ آپ تھے۔ ہم مانتے ہیں انہوں نے ہر قوم پر ظلم کیا، مگر ان کا ڈائریکٹ نشانہ اگر کوئی تھا تو آپ تھے۔ اور آگے بڑھیے، آپ تاریخ پڑھیں، 1942 آتا ہے۔ 1942 کے اندر پورے ملک کے اندر ہر قوم نے آزادی کے خلاف جو جدوجہد شروع کی، اس کی تاریخی مثال آپ دیکھیں 1942 میں۔ پھر 1944 کے اندر آزاد ہند فوج بنائی گئی، جس میں آدھے سے زیادہ مسلمان رضاکار موجود تھے۔ یہ تاریخ آپ کو معلوم، اسے بھی آپ پڑھیے۔ پھر آگے بڑھیے، 1946 آتا ہے۔ 1946 میں آزادی کی جو اینٹ رکھی گئی، آخری دھکا، آخری زور، وہ آپ کو معلوم ہے کیسے پڑا؟ 30 اپریل 27 28 29 30 اپریل 1946 کو بنارس کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس کی گئی۔ آل انڈیا سنی کانفرنس جس کی صدارت سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمائی، جس کی صدارت صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے فرمائی، حضرت پیر جماعت علی شاہ جس میں خصوصی مہمان بن کر کے آئے، اور یہ ایک ایسا تاریخی پروگرام تھا جس میں 24,000 صرف علماء کرام موجود تھے، 24,000 صرف علماء تھے، اور 3 لاکھ سے زیادہ اس میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ یہ 1946 30 اپریل 1946 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھا، تو جگہ جگہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پٹریاں اکھاڑی گئیں، ان کے دفتروں کو جلایا گیا، ان پر شبخون مارے گئے، بم کے ذریعے ان کے مکانوں کو اڑایا گیا، ان کی ناک میں دم کر دیا، تب جا کے 15 اگست 1947 کو آزادی ملی۔ میں ان سب لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، ان سب لوگوں کی ستائش کرتا ہوں
جو اس ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے بھی حصہ لیا، مگر میں مسلمانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار وفاداری وہ ثابت کرے جس کی کوئی تاریخ نہ ہو۔ تمہاری تو پوری تاریخ وفاداری سے بھری پڑی ہے، تمہارے خون پر، تمہاری لاشوں پر بھارت کی آزادی لکھی گئی ہے۔ یہ بات خود بھی پڑھو اور اپنی نسلوں کو بتاؤ تاکہ تم سر جھکا کے بات نہ کرو، سینہ اٹھا کے بات کرو۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، تمہارا ملک ہے، ہم اس ملک کے، ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی، یہ سچائی ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہر اس قوم کا ملک ہے جس نے اس ملک کو سنوارنے میں، آزادی دلانے میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ملک کا وفادار بنائے اور اس ملک کے لیے جینے مرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ دشمن کے قدم ہمارے ملک میں پڑیں، مگر ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے ملک کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنا دین ہی چھوڑ دو، اپنی شناخت ہی ختم کر دو، اپنی تہذیب کو ملیہ میٹ کر دو۔ اور یاد رکھو جو اپنے ملک کا، اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوگا اس پہ کبھی دوسرا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بہت شاندار تاریخ ہے اس کی۔ حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جن لوگوں نے غداری کی تھی اس میں ہر قسم کے لوگ تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، انہیں انگریزوں نے بلایا، بڑے سج دھج کے گئے، ارے اب تو انعام کا موقع ہے، گئے پہن کر کے۔ تو اس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کرو کہ آپ ہمارے وفادار بن کے رہو گے۔ ان لوگوں نے کہا اس سے بڑی وفاداری کیا ہوگی کہ ہم نے ٹیپو سلطان کے خلاف مخبری کی اور آپ کو جنگ جتانے میں ایک طریقے سے ان کے کان بند کر دیے، آنکھیں بند کر دی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی ساری طاقت مفلوج کر دی، انہیں دھوکے میں رکھا، ورنہ آپ کبھی ٹیپو سلطان پہ فتح نہیں پاتے۔ تو اس سے بڑی وفاداری کیا ہوگی؟ اس نے کہا یہ تو آپ نے انعام کے لالچ میں کیا، انعام تو ہم آپ کو دیں گے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وفادار رہیں گے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کے وفادار ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی رہیں گے۔ اس نے کہا تم کیسے وفادار جب تم اپنے ملک کے نہیں ہوئے، اپنی قوم کے نہیں ہوئے، اپنے دین اور مذہب کے نہیں ہوئے، تو تم ہمارے کیا وفادار بنو گے؟ پھر کائی لے جا کر کے انعام دے دو، سب کتے کی موت مارے گئے۔ یہ بات یاد رکھنا، غدار غدار ہی ہوتا ہے، غدار کہیں بھی عزت نہیں پاتا۔ اگر عزت کی زندگی ہے سبحان اللہ، ورنہ عزت کی موت تو ہمارا استقبال کرے گا۔ اس لیے ایمان پہ قائم رہو، اپنے ملک کے ساتھ وفادار بن کے رہو، اور کسی بھی غیر ملکی عناصر کو اگر کوئی ہمارے خلاف آتا، ہمارے ملک کے خلاف، ہماری تہذیب کے خلاف، تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے، اس ملک کے اندر عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر جو نفرتوں کا ماحول چل رہا ہے اے اللہ اسے دور فرما کر اس ملک کے اندر محبت کی فضا قائم فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند اعلانات ان سے سماعت فرمانے